حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس سے روایت کیا ہے؟ امام ترمذی سے. یعنی استاد بھی ہے ایک دوسرے کے اور شاگرد بھی ایک دوسرے کے ہیں. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حدیثیں نقل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نقل بھی کرتے ہیں یہ حدیث ہمارے شیخ امام ہمارے استاد امام بخاری نے ہم سے نقل کیا. تو اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے اخذ کیا. ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے سب سے بڑے استاد اور امام ترمذی ان کے امام بخاری کے سب سے بڑے شاگرد. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ جو دیا تھا یہ بے مثال تھا. اور اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ چیز جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو محدثین کو دیا تھا مین مقصد یہ تھا کہ نبی کی حدیث کی حفاظت یہ لوگ کریں. اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا ہی کیا تھا. اسی لیے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب جو ہے شرف اصحاب الحدیث میں نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے بہت سارے محدثین کا قول نقل کیا، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے نا، قرآن نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرشتوں کو پہرے دار بنا کر کے بیٹھا دیا. کسے بنایا؟ یہ زمین کے بابا کے موکل وہاں جائیں تو ان کی ایسی پٹائی کرو کہ دوبارہ پلٹ کر کے نہ آئے. جن کا تذکرہ سورہ صافات میں اور سورہ جن کے اندر نقعد مقاعد للسمع. ہم ہر ایک موکل کس کو کہتے معلوم ہے؟ یہ بابا جو نجومی بیٹھے ہوئے ان کا جو موکل ہوتا ہے اور ہم وہ کہتے ہیں بابا بڑے باکرامت ہے، ان کے پاس موکل ہے. دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہے، شیطان کا دوست تو کبھی ولی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان پر بیٹھا دیا. جب بھی کوئی موکل جاتا فاتبعه شهاب فاذا خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. جب بھی کوئی وہاں سے اچکنے کی کوشش کیا آگ کا انگارہ اس کو مارا گیا اور جلا کے ختم کر دیتا ہے. جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا. کیا کہتے ہیں؟ ستارہ. وہ فرشتوں کا میزائل ہے، پتہ کوئی موکل گیا ہوا تھا اسی کی پٹائی ہو رہی. کیوں ایسا کیا؟ تاکہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے شیاطین قرآن میں کوئی اپنی بات نازل نہ کر سکیں، قرآن کو بالکل محفوظ رکھا جائے، قرآن بالکل محفوظ رہے. قرآن کی حفاظت کے لیے کہ کوئی ایک جملہ کی شیطان داخل نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے پہرے دار فرشتوں کو وہاں پہرے پر بیٹھا دیا. کوئی شیطان جائے تو اس کی پٹائی کر دیا تاکہ وہی جو ہے وہ مخلوط نہ ہو سکے. ٹھیک ہے نا؟ وہی الہی وہاں سے چلی تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے کس کو مقرر کیا؟ فرشتوں کو. اور زمین پر جب وہی آ گئی کتاب و سنت کی شکل میں تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر وحی کی حفاظت کے لیے محدثین کو پیدا کیا ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ دونوں جگہ وحی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، لیکن دو ذریعے سے. نزول کے وقت آسمان سے جو محفوظ رکھا فرشتوں کے ذریعے، اور زمین پر آ جانے کے بعد وہی الہی کو محفوظ رکھا تو محدثین کے ذریعے. کوئی اس کے خرد برد نہیں کر سکتا. اگر کوئی کیا تو پکڑا گیا، فوراً پکڑ لیا جاتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بات نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محدثین کو، جن میں امام ترمذی بھی ہیں، اتنا قوت حافظہ دیا تھا کہ دنیا آج تک پریشان ہے. بلکہ دیکھیے لوگوں کو بڑا تعجب کبھی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا بھی دیا. سید سلیمان ندوی کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ
محدثین کی بارے میں ترمذی وغیرہ کے بارے میں مجھے بڑا تعجب ہوتا کہ اتنی حدیثیں کیسے لوگ یاد کر ڈالتے ہیں. تھے تو انسان ہی، لیکن اتنی حدیثیں زبانی یاد کر ڈالنا ہر وقت جب چاہے بیان کر دیں کیسے ہوا؟ کہتے ایک زمانے سے ہمارے ذہن میں اشکال تھا، لیکن مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ بہت بڑے حدیث عالم تھے، بڑے عربی ادیب، کہتے ہیں کہ اتنے اشعار یاد کیے تھے، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ان سے جب ملاقات ہوئی، ان کے جاہلیت کے اشعار میں نے سنے تو یہ آ گیا کہ اس زمانے میں اتنے اشعار کا حافظ آدمی ہو سکتا ہے، تو اس سے 1300 سال قبل ہے. تو جو محدثین جن کو اللہ نے خاص طور سے اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا، ان کے قوت حافظہ پر اور اتنی حدیثیں محفوظ رکھنے پر کوئی تعجب اب ہم کو انسان. یہ بات اس لیے میں بتا دے رہا ہوں، یہ جو آج منکرین حدیث کا گروہ ہے وہ کیا کہتا ہے، بھائی کتنا حافظہ کبھی رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ملاوٹ آ ہی گئی ہوگی. محدثین نے ملاوٹ آنے نہیں دیا، باہر رہ کر کسی نے بھی پتھر مارا ہو، لیکن محدثین نے فوراً اس کو پکڑ لیا ہے. دودھ کا دودھ، پانی کے پانی، حق اور باطل کو بالکل جدا کر. ایک لفظ اگر کسی نے حدیث میں کہیں سے راوی کے غلطی سے بڑھ گیا ہے تو محدثین کو اللہ نے پیدا کیا، فرمایا نہیں یہ لفظ اللہ کے رسول کے زبان سے نکلا ہوا نہیں ہے، فلاں راوی نے اس کو بڑھا دیا ہے. بھائی کوئی اشکال حدیث پر باقی ہی نہیں رکھا ہے. اب شیطان ورغلائے اور کوئی غلط نظریے سے سوچے تو اس کا کوئی علاج نہیں. تو یہ جن کو اللہ نے قوت حافظہ عطا کیا تو جن محدثین کو، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قوت حافظہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں دو جز ورقہ نہیں سمجھو کہ 2 جلد، کیا 2 کتاب شاید یہی ہوگا، 2 جز یعنی 2 جلدیں. میں نے ایک محدث تھے، میں نے ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ ان کی حدیثیں ہم کو ملی تھی، اور 2 جلدیں میں نے ان کی حدیثیں ان کے کسی شاگرد سے سن کر کے میں نے یاد کر ڈالی. کتنی؟ 2 جلدیں. کہتے ہیں حج میں جا رہا تھا، راستے میں ہم اپنے وقت کے ساتھ جا رہے تھے تو ذرا دیکھا کہ بڑی بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے. تو میں نے کہا منظر وہ جو لوگ اکٹھا ہوئے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہمارے ساتھیوں نے آگے والوں سے پوچھا، پتا چلا کہ یہ تو فلاں ابن فلاں محدث ہیں اور انہیں سے حدیث اخذ کرنے کے لیے لوگ بھیڑ لگائے ہوئے. امام ترمذی کہتے ہیں ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے. کیوں؟ جس محدث سے انڈائریکٹ نے جس محدث کی میں نے 2 جلدیں حدیث کی کتابیں نوٹ کی تھی، آج اس سامنے بالکل مل گیا. کہا کہ بڑی خوشی ہوئی. کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے جلدیں رکھی ہوئی تھی. جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے 2 جلد اٹھایا اور سوچا کہ یہ سمجھ کر کہ وہی جلد ہے جو اس علاقے کے محدث کی ہے. اتفاقاً اٹھانا ان کو چاہا اور دوسرے 2 جلد ہم اٹھ گئی اور اپنے تھیلے میں نے 2 جلدیں رکھ لی، یہ سوچ کر کے کہ وہ ان کی. میں آگے پہنچا سلام کیا، مجھے کہا بھائی 2 جلد میں نے آپ کی حدیث میں 2 جز میں منتخب کیا ہے، فلاں سے ہمیں ملی بھی، ہم چاہتے ہیں سما یعنی ڈائریکٹ آپ سے سن لیں. امام ترمذی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ لاؤ استاد نکالاؤ. کہا جب آیا کتاب لینے کے لیے پتا چلا تو کتاب بھی بدل گئی تھی. 2 جلدیں جو تھی دوسرے کی آ گئی، ان کی وہاں رہ گئی تھی. بہت شرمندہ ہوا. بہرحال کچھ کاغذ تھے میں نے لیا اور آ کر کے کاغذ نوٹ کرنے کے لیے. اب انہوں نے سنانا شروع کیا، چلو حدثنا فلاں حدثنا فلاں. وہ یہ سمجھ رہے تھے چونکہ بات ہو گئی تھی کہ ہاں میرے پاس وہ کتابیں ہیں، لیکن آیا تو نہیں تھی. میں نے سنا شروع کر دیا. ہماری طرف دیکھا تو انہوں نے سوچ دیکھا سادہ کاغذ دیکھ لیا، بڑے غصہ ہوئے، بہت غصہ ہوئے. کہا میرے ساتھ تم نے یہ مسخرہ شروع کیا؟ تو کہا کہ حضرت مسخرہ نہیں ہے، اصل میں غلطی
ہو گئی. 2 جلدیں آپ والی اٹھانا